أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب اللهم زينني نضيف فيه بالستر والعفاف واسترني فيه باللباس القمر والكفاف واحملني فيه على العدل والإنصاف وعاملني فيه من كل ما أخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين عزیزان محترم سامعین محترم اس دعا کے اندر آج 12واں دن ہے ماہ رمضان کا. اس پہ دعا کرتے ہیں سب سے پہلے اللہم زیننی فیہ بالستر والعفاف. اے میرے معبود مجھ اس مہینے میں پردے اور پاک دامنی سے مزین فرما. بس اسی کے ذیل میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دیتا ہوں. عزیزان محترم سامعین محترم, سب سے پہلے کہ لوگ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا اس مہینے میں میری ذات کو آپ پردہ پوشی اور دوسروں کی عیوب کو چھپانے اور آپ کی پاک دامنی کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرما دیں. عزیزان, آج اگر ہم اور آپ معاشرے کے اندر دیکھیں تو سب سے مشکل کام یہی ہے کہ ہم دوسروں کی عیوبوں کو بیان کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہم دوسروں کے عیوب کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ انسان کے عیوب کو بیان کر دیں. لیکن سب سے اس بالخصوص معاشرہ پورا اس بیماری میں ملوث ہے. اس سے بھی بڑھ کے مشکل کام یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں اس ماہ رمضان میں دعا کرتے ہیں. آج کے دن وہ لوگ دعا کرتے ہیں جو ان دعا کی فضیلت کو جانتے ہیں, جو کما حقہ روزہ رکھتے ہیں, کما حقہ ماہ رمضان کے احترام کیا کرتے ہیں. وہ لوگ دعا کرتے ہیں تاکہ پروردگارہ میری ذات کو ان چیزوں سے بچا دے, اس عیوب سے بچا دے, اس پاک دامنی میں میری ذات کو شمولیت دے دے, میری ذات کو اس پاک دامنی تک لے کے جائیں جس پاک دامنی تک آپ لے کے جانا چاہتے ہیں, اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے. عزیزان محترم, تو سب سے کمال یہ ہے انسان اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی زبان کا کیا ہے, اپنی زبان کو اپنی حد تک استعمال کرے, زبان کو, اپنی نگاہ کو, اپنے تمام اعضاء و جوارح کو کما حقہ ایک مختص اور مقید کیا ہے شریعت نے, اس دائرے تک استعمال کرنے کا نام کیا ہے, یعنی عیوب کو چھپانے کا نام ہی ایک پاک دامنی ہے. عزیزان محترم, جس طرح روایت کے الفاظ ہیں کہ کہا جاتا ہے روایت میں خوش قسمت ہے وہ انسان, خوش قسمت ہے کہ معصومین علیہ السلام فرماتا ہے وہ انسان جو کیا ہے اپنی عیوبوں کا فکر کرتا ہے, کسی دوسرے کی عیوب کے پیچھے نہیں چلا جاتا ہے. یعنی معصومین علیہ السلام اس کو بشارت دیتا ہے سب سے خوش قسمت ہے وہ انسان جو دوسروں کے عیوبوں کا فکر نہیں کرتا ہے. اس کے اندر جو بیماری ہے, اس کے اندر غیبت کی بیماری ہے, اس کے اندر جھوٹ کی بیماری ہے, اس کے اندر فریب کی بیماری ہے, تو اسے کوئی لگاؤ نہیں رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے اپنی ذات کے اندر, میری ذات کے اندر اگر عیوب کی بیماری ہے, اگر میری ذات کے اندر غیبت کی بیماری ہے, اگر میری ذات کے اندر دھوکے کی بیماری ہے, تو وہ کوشش یہ کرتا ہے میں ان بیماریوں کو کس طرح سے حل کروں. جس طرح اگر ظاہراً اگر انسان مریض ہو جاتا ہے, اگر اس کے لیے خدا نہ اگر کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے, وہ کتنا کوشش کرتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے اس پہ ہزاروں سال لگ جائے, ہزاروں خرچہ ہو جائے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے جسم کو سالم رکھنا چاہتا ہے. وہ اپنے جسم کو کیا ہے پروان تک لے کے جانا چاہتا ہے, اپنا جسم کو, وجود کو وہ منظم کرنا چاہتا ہے, اپنی ذات کو وہ مزین دیکھنا چاہتا ہے. عزیزان محترم, ہم آپ کے لیے سب سے فکر کی بات یہ ہے, یہ 6 فٹ یا 5 فٹ کا جسم کی فکر ہے, کما حقہ ہم آپ کے لیے اپنا روح کی فکر نہیں ہے. ماہ رمضان آتا ہے, ماہ مبارک رمضان کے اندر بھی اگر ہم اپنی ان عیوبوں کو حل نہ کر سکے, ہم ان عیوبوں کو چھپا نہ سکے, ہم ان عیوبوں کا علاج نہ کر سکے, تو ہم اور آپ سے بڑھ کے کوئی اور شقی نہیں ہو سکے گا. کیونکہ ہم کسی اور مہینے میں اپنی نفس کی اتنی اہمیت یا ہم اپنی نفس کو اتنا ہم معیوب اور ان بیماریوں سے ہم بری و ذمہ نہیں کر سکتے جتنا ہم ماہ رمضان میں کر سکتے ہیں. تو بس اسی کے ساتھ اختصار کرتا ہوں. انشاءاللہ اس سے تھوڑا کچھ وضاحت پہ دوسرا انشاءاللہ پارٹ 2 پہ آپ کی خدمت میں اگر موقع ملے, خدا توفیق دے دے, تو وہاں پر بیان کر دیں گے. بس اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل بات کو آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آخر دعوانا الحمدللہ.